السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 4 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 1 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ داعش کیس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے دائیں ہاتھ عرشی قریشی باعزت رہا۔ IRF سے تعلق رکھنے اور غیر مسلم نوجوانوں کو مذہب تبدیل کرا کے داعش میں بھرتی کرانے سمیت کئی سنگین الزامات کے تحت گزشتہ کئی سال سے قید و بند کی صعوبتیں جھیلنے والے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان عرشی قریشی کی NIA کی خصوصی عدالت ممبئی سے باعزت رہائی کل عمل میں آ گئی ہے۔ اس بات کی اطلاع کل یہاں ممبئی میں جمعیت علماء مہاراشٹر میم گروپ کے صدر مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی نے دی۔ مزید تفصیلات دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ IRF کے PRO اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے دائیں ہاتھ عرشی قریشی کو پہلے کرائم برانچ ممبئی اور پھر NIA کی جانب سے غیر مسلم نوجوانوں کو مسلمان بنانے، ان کی ذہن سازی کرنے، ممنوعہ تنظیم داعش میں بھرتی کروانے، ملک کے خلاف غیر قانونی طریقے سے سازش کرنے جیسے سخت ترین الزامات کے تحت 2016 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی نے مزید کہا کہ NIA کے اہلکاروں نے ہزاروں صفحات پر مشتمل چارج شیٹ داخل کی تھی، جبکہ کل 57 سرکاری گواہوں کی گواہی عمل میں آئی تھی، مگر ہماری جانب سے 5 سالوں کی مستقل جدوجہد، اہم قانونی نکات اور کیس سے متعلق قوانین کی باریکیوں کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، جن کی روشنی میں کل 30 ستمبر کو خصوصی عدالت کے جج AM پاٹل نے عرشی قریشی کو باعزت رہا کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ غورطلب ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تنظیم IRF پر پابندی عائد کرنے کے لیے اس مقدمے کو بنیاد اور ذریعہ بنایا گیا تھا۔ اس فیصلے کے بعد بعض حلقوں میں قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ IRF سے پابندی ہٹنے کی راہیں ہموار ہوں گی اور IRF پر پابندی کے خلاف جاری قانونی چارہ جوئی میں یہ فیصلہ سنگ میل ثابت ہوگا۔ اب مینا مسجد کو ہٹانے کے لیے عرضی داخل۔ اتر پردیش کے متھرا میں واقع شاہی عیدگاہ معاملے پر سماعت ابھی عدالت میں چل ہی رہی ہے۔ اس دوران متھرا کی عدالت میں ایک نئی عرضی داخل ہونے سے مزید ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ تازہ عرضی میں متھرا میں واقع مینا مسجد کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عرضی دینے والے کا دعویٰ ہے کہ یہ مسجد کیشو دیو مندر کی زمین کے حصے پر بنائی گئی ہے، اس لیے مسجد کو دوسری جگہ منتقل کیا جانا چاہیے۔ عرضی میں مزید دعویٰ کیا گیا کہ اورنگزیب نے شری کرشنا جنم بھومی مندر کو توڑا اور شاہی عیدگاہ کو تجاوزات کی شکل میں کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد اورنگزیب کی نسل نے شری کرشنا جنم بھومی مندر کے مشرقی سرحد پر مینا مسجد کی تعمیر کرائی، جو کہ غلط ہے۔ وکیل کے مطابق عرضی دہندہ نے عدالت سے حقیقی صورتحال کی رپورٹ کے لیے ایک افسر کو مسجد بھیجنے کی گزارش کی ہے۔ عدالت نے اس معاملے میں سماعت کے لیے 26 اکتوبر کی تاریخ بھی مقرر کر دی ہے۔ PFI اگر ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے تو RSS پر بھی بین کیوں نہیں؟ بہوجن سماج پارٹی کی صدر اور اتر پردیش کی سابق وزیر اعلیٰ مایاوتی نے جمعے کو اسلامی تنظیم پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر مرکزی حکومت کی پابندی کے سلسلے میں سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ سیاسی خود غرضی ہے اور RSS تشتی کرن سے متاثر ہے۔ انہوں نے RSS پر پابندی کے مطالبے کی حمایت کی۔ BSP سربراہ مایاوتی نے جمعے کو ٹویٹ کیا، پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے خلاف مرکز کی طرف سے کی گئی ملک گیر کارروائی کے بعد اس نے آخرکار اسمبلی انتخابات سے پہلے PFI سمیت اس کے 8 اتحادی اداروں پر پابندی لگا دی ہے۔ لوگ اسے سیاسی خود غرضی اور RSS تشتی کرن کی پالیسی مان رہے ہیں اور ان میں اطمینان کم اور بے چینی زیادہ ہے۔ مایاوتی نے اپنی سلسلے وار ٹویٹس میں مزید کہا کہ یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن پارٹیاں حکومت کی نیت میں کھوٹ مان کر معاملے پر مشتعل اور حملہ آور ہیں اور RSS پر بھی پابندی لگانے کا مطالبہ کھلے عام ہو رہا ہے کہ اگر PFI ملک کی اندرونی سلامتی کے لیے خطرہ ہے تو اس جیسی دوسری تنظیموں پر بھی پابندی کیوں نہیں لگائی جانی چاہیے۔ قابل ذکر ہے کہ 1948 میں مہاتما گاندھی کے قتل کے بعد RSS پر پابندی لگا دی گئی تھی، جسے 1 سال بعد ہٹا دیا گیا تھا۔ سال 2019 میں دی وائر نے ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ RSS پر پابندی سے متعلق دستاویزات جب عوامی طور پر ایک RTI درخواست کے ذریعے مانگی گئی تو اس کے جواب میں سرکار کی طرف سے کہا گیا کہ یہ دستاویزات نہ تو نیشنل آرکائیوز کے پاس ہے اور نہ ہی وزارت داخلہ کے پاس۔
بریلوی کے مولانا اور عمیر الیاسی کو مبینہ دھمکی۔ اتر پردیش کے شہر بریلی میں آل انڈیا مسلم جماعت درگاہ اعلیٰ حضرت کے قومی صدر مولانا شہاب الدین رضوی نے کہا کہ ان کو پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے ایک مبینہ کارکن کی طرف سے دھمکی آمیز کال موصول ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فون کرنے والے نے اپنا نام عبدالصمد شاہین باغ دہلی بتایا اور ہمیں دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے خلاف بولنا جاری رکھا تو ہمیں سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ ایس پی بریلی کے نام لکھے گئے اپنے مکتوب میں مولانا شہاب الدین رضوی نے کہا کہ وہ نہ صرف PFI پر پابندی کی تائید کر رہے ہیں بلکہ ملک میں اس کی قوم دشمن سرگرمیوں کے بھی مخالف رہے ہیں۔ پولیس کو فون نمبر دیتے ہوئے مولانا شہاب الدین رضوی نے کہا کہ انہوں نے سیکیورٹی کے لیے درخواست دی تھی جو نظر انداز کر دی گئی۔ انہوں نے بریلی پولیس سے گزارش کی کہ انہیں اور ان کے خاندان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں RSS کے سربراہ موہن بھاگوت کو راشٹرپتا کہنے والے آل انڈیا امام آرگنائزیشن کے سربراہ عمیر احمد الیاسی کو بھی سرقلم کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ 23 ستمبر کے بعد سے عمیر الیاسی کو انگلینڈ اور پاکستان سمیت انڈیا کے مختلف حصوں سے سینکڑوں فون کالز موصول ہو چکی ہیں۔ RSS نواز عمیر الیاسی نے دہلی کے تلک مارگ پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کرایا ہے۔ کیا کرناٹک حکومت مدرسوں پر پابندی عائد کرنے جا رہی ہے؟ کرناٹک حکومت نے جمعے کے روز محکمہ تعلیم کو ہدایت دی کہ وہ ریاست میں مدرسوں کی سرگرمیوں کے بارے میں رپورٹ پیش کرے، جس سے تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی IANS نے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ محکمہ تعلیم نے یہ کارروائی ہندو تنظیموں کی جانب سے ریاست میں مدرسوں پر پابندی لگانے کے مطالبے کے درمیان شروع کی۔ ہندو تنظیموں کی جانب سے الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ مدرسوں میں مشتبہ سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ کرناٹک حکومت نے محکمے سے ریاست میں 960 مدرسوں کے بارے میں رپورٹ پیش کرنے کو کہا ہے۔ محکمہ تعلیم کے کمشنر کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو مدارس کی سرگرمیوں کی تفصیلی رپورٹ پیش کرے گی۔ BJP ذرائع نے بتایا کہ رپورٹ پیش ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ مدرسوں پر پابندی لگائی جائے یا انہیں محکمہ تعلیم کے دائرہ اختیار میں لایا جائے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں کرناٹک کے گڈک ضلع میں ایک سرکاری اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو طلباء سے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مضمون لکھنے کے لیے کہنے پر معطل کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق انتہا پسند تنظیم شری رام سینا کے کارکنان ہیڈ ماسٹر عبد المناف بیجاپورہ کے کمرے میں گھس گئے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوئے ان پر مذہب تبدیل کرانے کی سازش کا الزام لگایا۔ ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اسلام کا پرچار نہیں کر رہا تھا۔ ہر ماہ کم از کم 1 یا 2 ایونٹ ہوتے ہیں جہاں ہم اس طرح کے مقابلے منعقد کرتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں کنک داس، پوریندر داس اور دیگر شخصیات پر بھی مضمون نویسی کے مقابلے منعقد کیے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ مضمون نویسی کے مقابلے طلباء کو ان شخصیات سے متعارف کرانے اور طلباء کی تحریر کو بہتر بنانے میں مدد دینے کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں۔ ہائی کمان کلچر ختم کروں گا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے جمعے کو پارٹی صدر کے عہدے کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے بعد کہا کہ ان کے پاس پارٹی کو مضبوط کرنے کا نظریہ ہے جو تبدیلی لائے گا۔ واضح رہے کہ ششی تھرور کے علاوہ ملکارجن کھڑگے اور KN ترپاٹھی کانگریس صدر کے عہدے کی دوڑ میں سامنے آئے ہیں۔ جمعے کو پرچہ نامزدگی داخل کرنے کا آخری دن تھا۔ NDTV کے مطابق ششی تھرور نے پارٹی کے سربراہ کے طور پر اپنے ویژن کے بارے میں بات کی اور کہا کہ وہ پارٹی کے ہائی کمان کلچر کو بدلیں گے۔ لگاتار مسائل کو دہلی بھیجنے کی پارٹی کی روایت پر ششی تھرور نے کہا کہ پارٹی ایک جملے میں یہ کہتے ہوئے قرارداد منظور نہیں کر سکتی کہ کانگریس صدر فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی رضامندی والے امیدوار کی تلاش نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے پارٹی کارکنوں سے بات کی تھی اور میں نے ہی ڈی سینٹرلائزیشن کا خیال پیش کیا تھا۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ششی تھرور نے کہا کہ اگر آپ کانگریس کی موجودہ صورتحال کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ملکارجن کھڑگے کو ووٹ دیں، اور اگر آپ 21ویں صدی کے تناظر میں تبدیلی اور ترقی چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ تبدیلی لانے میں کامیاب رہوں گا۔